نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر کا موضوع حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں کی زردت نامی مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے علانیہ قتل کر دیا ہے، اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ یہیں سے لوٹ چلے ہے، کوفہ میں آپ کا کوئی بھی مددگار طرفدار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز کھڑے ہو گئے۔ واللہ ہرگز ہم نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ راستے میں بھیڑ چھنٹ گئی، بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوفہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے۔ سب کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، ہمیں نہایت دہشت ناک خبریں پہنچی ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بکر قتل کر ڈالے گئے ہیں۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے گرد وہی آدمی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے۔ حر بن یزید کی آمد قادسیہ سے جوں ہی آگے بڑھے، عبید اللہ بن زیاد والے عراق کے عامل حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہ لے جائے۔ اسی سنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ تہ بند باندھے، چادر اوڑھے، نال پہنے تشریف لے آئے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور ہرا کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ راہ میں ایک اور خطبہ، اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے ہیں، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر ابھی بھی تمہاری یہ حالت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ دشمنوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز پڑھی۔ دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ نمازی کے بعد دوست دشمن سب مقتدی تھے۔
نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا۔ دوسرا خطبہ: اے لوگو، اگر تم تقوی پر رہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعوؤں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم و جور سے حکومت کرتے ہیں، لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی جو تم نے مجھے اپنے خطوط میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں واپس چلے جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ اس پر حر نے کہا: آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوط کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا: لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا: تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا: واللہ، اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا: پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا: مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو نہ مدینہ میں۔ ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبید اللہ کو لکھیے، شاید خدا میرے لیے مخلصی کی کوئی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور روانہ ہو گئے۔ ایک اور خطبہ۔ راستے میں کئی مقامات پر بھی آپ نے دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کیا۔ مقام بیضا پر خطبہ دیا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت لے کر پہنچے، تم عہد کر چکے ہو، نہ تو مجھ سے بے وفائی کرو گے نہ مجھے دشمنوں کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میری جان تمہارے جانے کے ساتھ، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ، بھائی اور ذات مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔
اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بدعہدی کرے گا خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا۔ عجب نہیں خدا ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔